السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ 2002 گجرات میں جو کچھ ہوا وہ ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ ہزاروں مسلمان مارے گئے، ہزاروں بے گھر ہوئے، خواتین کی عصمت دری ہوئی، اور جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن گجرات انتخابات میں بی جے پی کی حالت اب اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی مدعا بچا نہیں ہے۔ اب صرف نفرتوں کی کھیتی پر ہی بی جے پی کی سیاست جاری ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، بدعنوانی جیسے معاملات اب یہ مدعا نہیں رہے ہیں۔ اب بی جے پی نے ہندوتو کارڈ کھیلتے ہوئے 2002 کی یاد کرائی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2002 میں کانگریس کی حمایت یافتہ تشدد کے مرتکب افراد کو سبق سکھا کر بی جے پی نے گجرات میں مستقل امن قائم کیا۔ یہ الفاظ ہیں وزیر داخلہ امت شاہ کے۔ પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા, 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સર। دراصل فروری مارچ 2002 میں گجرات کے گودرا ٹرین آتش زدگی میں 59 کار سیوکوں کی موت کے بعد مسلم مخالف قتل عام کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اس وقت کی ریاستی حکومت پر تشدد پر قابو پانے میں ناکامی کا بڑے پیمانے پر الزام لگایا گیا تھا، اور اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعلیٰ تھے۔ امت شاہ نے کانگریس پر فسادات کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے سماج کے ایک بڑے طبقے کے ساتھ ناانصافی کی، لیکن جب انہیں 2002 میں سبق سکھایا گیا تو ان عناصر نے تشدد کا راستہ چھوڑ دیا۔ یعنی کہ جس فسادات میں 1000 سے زائد لوگ مارے گئے، مسلمان مارے گئے، اب اس تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شرپسند عناصر تھے۔ 2002 کے بعد سے زیادہ تر انتخابات سے قبل پولرائزیشن کی ہی سیاست بی جے پی کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اب بھی وہ اسی ڈگر پر قائم ہے۔ وہیں اس خبر پر دی ٹیلی گراف اخبار نے جو ہیڈ لائن شائع کی ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، جسے آپ دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہی امت شاہ کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر نیوز لانڈری کا ایک انٹرویو کا ایک کلپ جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جسے اب آپ سن سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جلوایا نہیں گیا ہوتا ڈبہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا ڈبہ کہ آپ یہاں آنے والے تھے، کس کو معلوم تھا؟ پارتھیش کو، میرے کو اور آپ کو۔ وہ کار سیوکوں کا جانے کا سمے تھا، آنے کا سمے نہیں تھا۔ کون سے کار سیوک کہاں سے آئے، کس نے بولا؟ ایک ہی ڈبے میں بیٹھے، ریزرویشن تھا نہیں تھا، کیا تھا؟ ایک کار سیوکوں کو آنے کا جو سمے تھا وہ کار سیوکوں کو ہی معلوم ہوتا ہے، یا آر ایس ایس کے لوگ جو اندرونی بات جانتے ہیں اس کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والے ہیں وہ ہے۔ تو مسلمانوں کو کیسے معلوم پڑا کہ ڈبے میں لوگ بیٹھے ہیں؟ اور یہ ڈبہ باہر سے نہیں جلایا گیا، اندر سے جلایا گیا ہے۔ کانسپیرسی پوری جان بوجھ کر کہ یہ ہندوؤں کو جلاؤ، ہندوؤں کو جلانے کے بعد پھر گجرات میں ہندو مسلمانوں کو جلائیں گے۔ تو آپ یہ کہنا کہ یہ پورا کا پورا षड्यंत्र کے تحت جلا گیا، اور ریکارڈ آئی سے کہ میں ایک انگلی کرتا ہوں اس معاملے میں اب تو سپریم کورٹ کا چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو میں نہیں مانتا، یہ چکر غلط ہوتا ہے۔ ان کو کورٹ کی کچھ تو مریادہ رہے گی کہ بھائی اس نے کورٹ اور انکوائری کمیشن کو بٹوین دی لائنز پڑھنا ہے، اور یہ بٹوین دی لائنز میں جو کہتا ہوں اور میں جو جانتا ہوں ان سب کو، یہ پورا षड्यंत्र تھا گجرات میں بی جے پی کو بہمت لانے کا۔ وہیں صحافی رانا ایوب نے ایک ٹویٹ کر لکھا کہ 2002 میں جب نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور آج وزیر داخلہ امت شاہ الیکشن ریلی میں کہہ رہے ہیں کہ سماج دشمن عناصر کو مودی نے 2002 میں سبق سکھایا۔ کیا اب بھی دنیا کو کوئی ثبوت اور چاہیے؟ اس طرح کی ٹویٹ جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ وہیں سنجے جھا نے لکھا کہ امت شاہ کے مطابق 2002 کی گجرات نسل کشی، جہاں 1000 سے زائد لوگوں کا قتل عام کیا گیا، وہ اصل میں سبق سکھانا تھا۔ بہت خوب بات ہے، یہ بی جے پی کی طرف سے ان کے قصور کا ایک بڑا عوامی اعتراف ہے۔ اسد الدین اویسی نے بھی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کو لے کر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ آپ نے 2002 میں جو سبق سکھایا وہ سبق یہ تھا کہ بلقیس کو ریپ کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے۔ آپ نے جو سبق سکھایا کہ بلقیس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کی ماں کے سامنے قتل کرنے والوں کو آپ چھوڑیں گے، یہ سبق آپ نے سکھایا۔ جو سبق آپ نے امت شاہ نے سکھایا کہ بلقیس کی ماں کو ریپ کر کے قتل کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ سبق آپ نے سکھایا۔ وہ سبق آپ نے یہ بھی سکھایا، کس کا سکھایا آپ نے؟ کہ احسان جعفری کا قتل کیا جائے گا، وہ سبق آپ نے سکھایا۔ وہ سبق آپ نے سکھایا، گلبرگ بیکری کا سبق آپ نے سکھایا، بیس بیکری کا کیس آپ نے سکھایا۔ کون سا سبق ہم آپ کا یاد رکھیں گے امت شاہ صاحب؟
मगर याद रखिए, सबक सिखाना कुछ नहीं है, अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है। बता दें कि इस इंतखाब में बीजेपी की हालत खस्ता होती नज़र आ रही है। एक तरफ दूसरी जमातें, सियासी जमातें जो है वो रोज़ी रोटी के मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ कर रही हैं, तो दूसरी जानिब अब बीजेपी और बीजेपी के जो लीडरान हैं वो वोटरों को तकसीम करने और जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की बात करने और यकसां सिविल कोड लाने का वादा करके भड़काने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने अब ऐलान कर दिया है कि वो हिंदुस्तान की तारीख को नए सिरे से लिखेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आरएसएस की उस ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने जा रहे हैं जो उसने हिंदुस्तान को हिंदुत्व मुल्क बनाने के लिए देखा था। अमित शाह ने अब मुअर्रिखीन से कहा है कि वो तारीख को हिंदुस्तानी तनाजुर में दोबारा लिखे। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करेगी। दिल्ली में आसाम हुकूमत की तरफ से मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि लोगों के वसी तर फ़ायदे के लिए तारीख़ को दोबारा समझने और उस पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की बहादुरी, फ़तह और क़ुरबानी से भरपूर तारीख़ के बावजूद आज़ादी के बाद जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो नौ आबादियाती दौर में एक साजिश की शक्ल में लिखी गई तारीख़ है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से आज़ादी के बाद मुल्क की सकाफ़त व अक़दार और अजीम हस्तियों के रोल को मिटाने का काम किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर नफ़रतों का खेल लगातार खेला जा रहा है। श्रद्धा वालकर कत्ल मामले के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें एक शख्स श्रद्धा के कातिल आफ्ताब की हिमायत कर रहा है और वो अपना नाम जो है वो राशिद खान बता रहा है। वो कई तरह की स्टाइल अंगेज़ बातें भी करता नज़र आ रहा है, लेकिन पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ अब उसे गिरफ़्तार भी कर लिया है और अब पता चला है कि उसका नाम राशिद खान नहीं बल्कि विकास कुमार है और उसने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहा था। मूड खराब था तो मार देंगे, पैर 36 टुकड़े में कर देता आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? सीधी चाकू लो बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, आज मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कहती। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्ती में थोड़ी। रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान। ये एक ही वीडियो नहीं, इस तरह की माजी में भी इस तरह की कई सारी वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिसके कई रोज़ के बाद पता चलता है कि वो शख्स जो मुसलमान होने का ढोंग कर रहा था वो दरअसल मुसलमान ही नहीं था बल्कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत मुसलमानों के नाम से कर रहा था। लेकिन जब तक ये बात पता चलती है तो ये जो वीडियो है वो लाखों लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत का जहर घोल चुका होता है। वह कर्नाटक में दूध फेडरेशन ने नंदनी दूध और दही की कीमत में 24 नवंबर से 2 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है। वह फेडरेशन जिसने इब्तिदाई तौर पर कीमत में 3 रुपये का इजाफा करने की तजवीज़ पेश की थी, बिलाखिर गुज़िश्ता हफ्ते चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई के साथ मीटिंग के बाद 2 रुपये के इजाफे का फैसला किया है। वहीं KMF के चेयरमैन बालाचंद्र जारकोहोली ने बेंगलुरु में एक मीटिंग के दौरान कहा कि हमने सार्फिन के साथ साथ किसानों को ज़हन में रखते हुए कीमतों में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि हम अवामी ताउन के ख्वाह हैं, जबकि अपने हुक्म में उन्होंने कहा कि इजाफी रकम जो है वो किसानों को दी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि डेयरी फार्मर्स को मुश्किलात का सामना है क्योंकि ज़्यादातर मवेशी लंपी वायरस की वजह से मर चुके हैं या बीमार हो चुके हैं। तो कर्नाटक में वोटर लिस्ट डेटा चोरी के इंकशाफ के बाद इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक में 2 इंतखाबी अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। अब पोलिंग बॉडी ने अहदेदारों को रियासत की 3 असम्बली सीटों की वोटर लिस्टों में हज़्फ़ और इजाफे का जायज़ा लेने की भी हिदायत दी है। वहीं कांग्रेस के कर्नाटक रियासती यूनिट के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत वोटर शनाख्ती कार्ड घोटाले में मुलव्वस है। सुरजेवाला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत वोटरों का डेटा चोरी करने में बराह रास्त मुलव्वस है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली एक कंपनी के बैंक अकाउंट से ये रकम कई लोगों को मुंतकिल की गई है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि यह रकम घोटाले के कलीदी मुलजिम रवि कुमार के चिलोमे इंस्टीट्यूट से मुंतकिल की गई है। उन्होंने कहा कि ये वो सबूत है जो इस घोटाले में मरकज़ी हुकूमत के बराह रास्त मुलव्वस होने को साबित करता है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि ये सिर्फ डेटा चोरी का मामला नहीं बल्कि इस घोटाले में रकूम की गैर कानूनी मुंतकिली भी की गई है, लिहाजा इस मामले की जाँच कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने 20 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हज़्फ़ कर दिए हैं।
متھرا کی شاہی عیدگاہ تنازع کے درمیان اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا نے 6 دسمبر کو متھرا کی شاہی عیدگاہ میں لڈو گوپال کا جل ابھیشیک اور ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندو مہاسبھا کے ذریعے کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ 6 دسمبر کو 12 بجے شاہی عیدگاہ میں پہنچ کر جل ابھیشیک کا عمل انجام دیا جائے گا۔ بلکہ ہندو مہاسبھا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر حال میں تنظیم کے کارکنان اس کام کو مکمل کر کے ہی مانیں گے۔ ویسے بتا دیں کہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہندو مہاسبھا خفیہ مقامات پر لگاتار میٹنگ کر رہی ہے اور ان میٹنگوں میں 6 دسمبر کو لے کر پالیسی پر تبادلہ خیال بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب اس طرح کا انہوں نے ہندو مہاسبھا نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ وہ 6 دسمبر کو شاہی عیدگاہ میں جل ابھیشیک کریں گے۔ اس سے قبل بھی گزشتہ سال بھی اسی طرح کا اعلان انہوں نے کیا تھا، جس کے بعد سیکیورٹی انتظام سخت کر دیا گیا تھا۔ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا جو منصوبہ تھا وہ پورا کرنے میں ناکام رہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر ان دنوں کئی طرح کی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ ٹویٹر کے نئے سی ای او ایلن مسک نہ صرف اس پلیٹ فارم کو ایک نئی شکل دینے کی راہ پر گامزن ہے بلکہ انتظامی سطح پر بھی بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اس درمیان کچھ خبریں ایسے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو ٹویٹر استعمال کرنے والوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ آئندہ جمعے تک بلو چیک سبسکرپشن سروس کی ری لانچنگ ہونے والی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اب آپ کو بلو کے علاوہ گرے اور گولڈ ٹویٹر ٹک مارک بھی دکھائی دے گا۔ ایلن مسک نے بتایا ہے کہ کمپنیوں کے لیے گولڈ چیک، حکومتوں کے لیے گرے چیک، مشہور ہستیوں یا دیگر اشخاص کے لیے جو ہے وہ بلو چیک ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیک ایکٹیو ہونے سے پہلے سبھی ویریفائڈ اکاؤنٹ کو مینول طریقے سے سرٹیفائی کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ٹویٹر نے حال ہی میں اپنے اعلان کردہ $8 والی بلو چیک سبسکرپشن سروس پر روک لگا دی تھی۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس سے فرضی اکاؤنٹس تیزی کے ساتھ بڑھ گئے تھے۔ قومی دارالحکومت دہلی کی جامع مسجد میں گزشتہ روز ایک تختی لگائی گئی تھی جس پر لکھا گیا تھا کہ جامع مسجد میں ایک اکیلی لڑکی یا لڑکیوں کا داخلہ منع ہے۔ جامع مسجد دفتر کی جانب سے یہ تختی جامع مسجد کے تینوں داخلی دروازوں پر تقریباً 1 ہفتے قبل نصب کی گئی تھی، جس کے بعد سے ہی مسجد انتظامیہ کے اس فیصلے پر اعتراض ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اس پورے معاملے پر شاہی امام سید احمد بخاری کے خلاف دہلی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ وہیں اس پورے معاملے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے امام احمد بخاری کے میڈیا انچارج نے بتایا کہ مسجد میں بے حیائی بڑھ گئی تھی اور بہت سے لوگ میوزک ویڈیو بھی مسجد میں بنا رہے تھے، اسی لیے ایسے حرکتوں کو روکنے کے لیے پہلے بھی ایک بورڈ لگایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی باوجود جو ہے اس طرح کی حرکتیں کم نہیں ہو پا رہی تھی، جس کے بعد مسجد میں مسلسل میوزک ویڈیو بنانے کی اور مسجد کی بے حرمتی کیے جانے کے سبب اب یہ اقدام کیا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ کسی لڑکی یا خاتون کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، بلکہ بہت سی خواتین اب بھی مسجد کے صحن میں موجود دکھائی دیتی ہیں۔ تاہم یہ پابندی ان لڑکیوں پر عائد کی گئی ہے جو اس مسجد کو گھومنے پھرنے کے غرض سے استعمال کرتی ہیں اور یہاں ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی ہیں۔ تاہم اگر لڑکیاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مسجد آتی ہیں تو ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ کیرل سے 2023 میں حج کی ادائیگی کی غرض سے پیدل چل کر سعودی عرب جانے کا ارادہ رکھنے والے ہندوستانی شہری شہاب چوٹور کو پاکستان کا راہداری ویزا نہ دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ دراصل پاکستانی شہری نے شہاب کو راہداری ویزا نہ دیے جانے کے خلاف جو ہے وہ ایک پیٹیشن داخل کی تھی اور لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کر اس نے مانگ کی تھی کہ اسے ویزا دیا جائے۔ وہیں سرور تاج کا کہنا ہے کہ وہ ایک عام شہری اور کباڑ کا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اس نے شہاب کو دیکھا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ واگا بارڈر پہنچے ہیں اور جہاں انہیں راہداری ویزا نہیں دیا گیا، جس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، لیکن اس نے اس لیے وہ وکیل بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے خود اس کیس کی پیروی کی، لیکن اب جو ہے وہ عدالت نے اس کی جو پیٹیشن ہے وہ خارج کر دی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔